دیتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین جرم کے ہونے کے بعد حرکت میں آتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی شریعت جرم سے پہلے ہی حرکت میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ ان راستوں کو ہی بند کر دیتی ہے کہ جن راستوں پر چل کر بالآخر جرم اور گناہ تک بندہ پہنچتا ہے۔ اب اس حوالے سے چند ہدایات آگے لکھا ہے۔ اس ضمن میں ہدایات چند باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، نگاہوں کی حفاظت کا حکم۔ سورہ نور کی آیت 30 میں مردوں کو کہا، سورہ نور کی آیت 31 میں عورتوں کو کہا نگاہوں کو نیچا رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے میرے ناظرین، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے کہ اللہ کے پیغمبر نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بری نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اس سے شیطان اپنے برے منصوبے کا آغاز کرتا ہے اور پھر شرمگاہ بالآخر اس کی تصدیق کرنے کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک ہدایت کیا آئی؟ نگاہوں کی حفاظت۔ مرد و عورت کے آزاد اختلاط کی ممانعت۔ مرد و عورتوں کا آزاد اختلاط، ہاں محرم کے سامنے تو خواتین آ سکتی ہیں، لیکن محرم اور پھر نامحرم بھی آ گئے تو اب معاملہ علیحدہ ہو جائے گا۔ وہ گئے وقتوں کے الفاظ ہیں نا، زنانہ اور مردانہ، اب تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا۔ تصور ختم ہو جائے تو شریعت کا حکم تھوڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ عورتوں کا الگ دائرہ کار ہوگا، مردوں کا الگ دائرہ کار ہوگا، محرم نامحرم کی تمیز ہوگی، پردے کے احکامات کا لحاظ کیا جائے گا۔ یہ مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے روکا گیا۔ اور ایک اہم بات نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے خاص طور پر، اور بڑوں کے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تنہائی میں دو نامحرم اکٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا۔ جب بھی تنہائی میں دو نامحرم اکٹھے ہوں گے تو تیسرا شیطان